اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آج دیکھیں گے ہم لیکچر نمبر 11 جس کے اندر ہم نے مدات سٹارٹ کی ہوئی ہیں۔ کل ہم نے مد متصل دیکھی تھی، آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مد منفصل۔ پہلی سلائیڈ ہمارے پاس موجود ہے جس کے اندر مد منفصل اور اس کے حروف 6 حروف جو ہیں وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہی آج ہم دیکھیں گے۔ اور مد متصل اور مد منفصل دونوں میں جو مد بن رہی ہے اس کا سبب حمزہ بن رہا ہے، یعنی حروف مدہ کے بعد حمزہ کبھی اسی کلمے میں آ رہا ہے تو مد متصل ہو رہا ہے، اور منفصل میں کیا ہوتا ہے یہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ اور دونوں کی جو مقدار ہے وہ بالکل ایک جتنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ایک جتنا لمبا کیا جاتا ہے دونوں کو، 2 2.5 الف کے برابر، اور دونوں میں مد کا جو سبب ہے وہ حمزہ ہی ہے۔ اب موو کرتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ مد منفصل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں حروف مدہ آئیں، یعنی الف مدہ، واو مدہ یا یا مدہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے، یعنی حروف مدہ آیا ہو اور اس کے بعد جو آنے والا حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے میں آ جائے۔ اس کلمے میں کل کیا دیکھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے وہ اسی کلمے میں آ جائے تو مد متصل ہوتی ہے، اور جب بھی حروف مدہ ایک کلمے میں آئیں اور اگلے کلمے میں جا کے حمزہ آ رہی ہو تو وہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوتا ہے۔ حروف مدہ اور حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں آئے تو مد منفصل ہوگا۔ اب مد منفصل کی جو مقدار ہے وہ 2 الف یعنی 4 حرکات کے برابر ہے، اس کی بھی جتنی مد متصل کی دیکھی تھی نا اتنی ہی اس کی بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کچھ ایگزامپلس کو کہ ہمارے پاس کون کون سی مد کہاں اپلائی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں مد منفصل کی ایگزامپلس کو۔ مد منفصل کو مد جائز بھی کہا جاتا ہے اور اس کی مقدار بھی ہم نے دیکھا اتنی ہی ہے جتنی کہ مد متصل کی تھی۔ اب دیکھیں حروف مدہ آیا ہے پہلے کو، قاف واو پیش کو حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد انفسی جو کلمہ ہے اس کا اس سب سے پہلے جو حمزہ آیا ہوا ہے اس میں، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے تو مد منفصل کا قاعدہ اپلائی ہوا ہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ قاف واو پیش قو، حمزہ نون زبر ان، قو ان، فا پیش فو، قو انفو، سین زبر سا، کاف میم پیش کم، قو انفسکم، با زیر بی، میم الف زبر ما، بی ما، الف مدہ اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں انزلہ میں، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، اونزی، لام زبر لا، اونزلہ، بیما اونزلہ، یا کھڑا زبر یا، حمزہ رو زبر او، یا او، ضاد پیش دو، یا ارض۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو یا جو ہے اس میں حروف مدہ آیا ہوا ہے اور اس یا کھڑا زبر یا ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے، الف مدہ۔ اس کے بعد حمزہ تو اسی کلمے میں دکھ رہا ہے، تو یہاں پہ کیا حساب ہے، منفصل کیسے لگ رہی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی یا اور ہا، ٹھیک ہے، جیسے اس کلمے میں یا ہے اور اگلے کلمے میں ہا پہلے آیا ہوا ہے، یا اور ہا کے اوپر مد آ رہی ہو نا تو وہ مد متصل نہیں ہوتی، وہ منفصل ہی ہوتی ہے۔ سٹارٹ پہ ہو، بالکل سٹارٹ پہ آ رہی ہو اور یا اور ہا پہ اس طرح سے مد ہوگی نا جب بھی، تو وہ مد متصل جو ہے نا نہیں ہوگی بلکہ مد منفصل ہی ہوگی، یا اور ہا۔ اب ایک اور ایکسپلینیشن اس کے بارے میں یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو یا ہے آپ کو جو دکھ رہی ہے یا، اس کو نا یہ ایک علیحدہ کلمہ ہے، یا کو علیحدہ کلمہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اردو کو علیحدہ کلمہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب یا جو کہ حروف مدہ ہے وہ ایک علیحدہ کلمہ ہے اور اردو ایک علیحدہ کلمہ ہے۔ اب یا حروف مدہ ایک کلمے میں آئی اور اس کے بعد جو حمزہ آ رہی ہے اردو میں وہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے جا کے، اس لیے یہاں مد متصل نہیں منفصل لگی ہوئی ہے کیونکہ یا علیحدہ کلمہ ہے۔ اب یہ لکھا علیحدہ نہیں ہے، ساتھ جڑ کے آیا ہوا یہ یا اس کے، لیکن ہے اصل میں یہ یا ایک علیحدہ کلمہ اور اردو ایک علیحدہ کلمہ ہے۔
جس کی وجہ سے یا اردو میں مد منفصل لگی ہے، حروف مدہ یا حروف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے میں آ رہی ہے، تو یہاں مد منفصل لگی ہوئی ہے۔ اب زیادہ ایکسپلینیشن یہی ویلڈ ہوتی ہے کہ یا اور ہا کے اوپر جو مد آ رہی ہوتی ہے وہ مد منفصل ہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور ایک نا اوپر جو مد کا سائن ہوتا ہے نا، اس سے بھی ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں مد منفصل لگی ہے کہ متصل لگی ہوئی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو مد کا سائن ہے وہ چھوٹی مد آئی ہوئی ہے، ادھر اتنا پرومیننٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ قرآن میں دیکھتے ہیں نا تو چھوٹی سی مد لگی ہوتی ہے اور ایک بڑی مد لگی ہوتی ہے۔ جو چھوٹی مد ہوتی ہے نا وہ مد منفصل کی نشانی ہوتی ہے، جہاں بھی آ رہے ہے، جیسے یہاں پہ دیکھو چھوٹی مد ہے، یہ مد منفصل کی نشانی ہوتی ہے، چھوٹی مد کا آنا، صحیح ہے۔ اچھا آگے ہے ہا اولائی، اس میں ہا ہے تو ہا پہ کھڑی حرکت اور مادی کٹھی آ رہی ہیں، تو یہاں پر بھی مد منفصل ہے۔ ہم نے بولا کہ یا اور ہا کے اوپر جو مد ہوتی ہے وہ مد منفصل ہوتی ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے کیسے؟ ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او، لام الف زبر لا، ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی۔ یہاں آپ دیکھیں تو پہلے جو ہا ہے اس میں مد منفصل ہے، پھر لا پہ بھی مد لگی ہوئی ہے، حروف مدہ الف مدہ، اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے۔ تو پہلے مد منفصل اور پھر مد متصل۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یا بنی اسرائیل۔ ادھر مدات کی آئیڈینٹیفیکیشن آپ نے خود کرنی ہے، پہلے یا بنی پہ مد ہے، پھر اسراء پہ مد ہے، آپ نے خود بتانا ہے دونوں جگہ کون سی مد ہے، مد متصل یا منفصل کون سی ہے۔ قالوا آمنا، ادھر بھی آپ نے بتانا ہے حروف مدہ کون ہے، قالو میں، اور پھر حمزہ اگلے کلمے میں آ رہی ہے یا پھر اسی کلمے میں آ رہی ہے۔ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا، ایک دفعہ دوبارہ سنیں۔ قوا انفسکم بما انزل یا ارض، را موٹا کیجئے گا، ہؤلاء یا بنی اسرائیل قالوا آمنا۔ اچھے سے پریکٹس کریں اس کی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کویسچنز کو۔ پہلا سوال مد منفصل سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور دوسرا مد منفصل کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ ساتھ میں نا متصل کو بھی ریوائز کرتے جائیے گا، صحیح ہے۔ مد متصل اور منفصل کا جو سبب ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ حمزہ ہوتی ہے، اس کے بعد آنے والی حروف مدہ کے بعد۔ اچھے سے پریکٹس کیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔